وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم لوگ کو مال سے بہت زیادہ محبت ہے۔ قرآن غور سے پڑھو میسج کی طرح آپ کے دور میں اخلاص فوت ہوتا جا رہا ہے، اس کی جگہ ریاکاری عام ہوتی جا رہی ہے۔ آخر ایک ایسا انسان ہے جو سب کچھ یاد رکھے، رزق کھاتے ہوئے رازق کو بھول گئے۔ تعجب ہے اللہ اپنی اتنی ساری مخلوق میں سے مجھے نہیں بھولا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنے پیارے تھے، جو دیکھتا تھا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا تھا۔ جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، ہرگز نہیں بلکہ تم یتیموں کی قدر نہیں کرتے ہو۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے پر نہیں ابھارتے ہو۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور وراثت کا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم لوگ کو مال سے بہت زیادہ محبت ہے۔ كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا، ہرگز نہیں جب زمین کوٹ کوٹ کر ٹکڑے کر دی جائے گی۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور آپ کا رب آئے گا اور سب فرشتے باندھے ہوں گے۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اور اس دن جہنم کو سامنے لائی جائے گی، اور اس دن انسان نصیحت حاصل کرے گا، اور اس دن اسے نصیحت کیا فائدہ پہنچائے گی۔ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي، وہ کہے گا اے کاش میں نے اپنے اس زندگی کے لیے پہلے ہی کچھ نیک اعمال بھیج دیا ہوتا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، چنانچہ اس دن جیسا عذاب دینے والا اور کوئی نہیں ہوگا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور اس جیسا جکڑنے والا بھی اور کوئی نہیں ہوگا۔ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ، اے مطمئن روح، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، تو اپنے رب کے طرف چل اس حال میں کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی۔ وادخلي في عبادي، پھر تو میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ وادخلي جنتي، پھر میری جنت میں داخل ہو جا۔ اذان سن کر اٹھو رنگ ٹون کی طرح، قرآن غور سے پڑھو میسج کی طرح، دنیا میں کو نہ جاؤ نیٹ ورک کی طرح، ہر وقت دل کو اللہ سے یاد میں لگا دو چارجر کی طرح۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون فيمنعون الماعون۔ آج میرا تقریر کا عنوان ہے ریاکاری۔ ریاکاری ایک بڑا گناہ ہے، یہ انسان کے نیک عمل کو اس طرح برباد کر دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ معزز سامعین، اگر انسان بہت ساری عبادتیں کر لی مگر سب دکھاوے کے لیے تو یہ ساری عبادتیں برباد ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الماعون میں ریاکار نمازیوں کو دھمکی دیتے ہوئے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون
الماعون فیمنعون الماعون، جو ان نمازیوں کے لیے ویل جہنم کی بڑی خطرناک جگہ ہے، جو نمازیوں میں سستی کرتے ہیں اور دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ معزز سامعین، آج کے دور میں اخلاص فوت ہوتا جا رہا ہے، اس کی جگہ ریاکاری عام ہوتی جا رہی ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ریاکاری سے بچائیں، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ معزز سامعین، آج اس محفل میں میرا تقریر کا عنوان ہے رزق کھاتے ہوئے رازق کو بھول گئے۔ اللہ نے ہمیں اتنے نعمتیں دی ہیں جسے گن نہیں سکتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ معزز سامعین، آج ہمارے دسترخوان پر رقم کی چیزیں موجود ہیں۔ اگر ہمیں بھوک لگی تو فوراً ہم دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور ہمیں من پسندی چاہیے چیزیں کھا لیتے ہیں۔ کبھی اس بات پر غور نہیں کیا کہ ہم اللہ کو یاد کیا یا نہیں، لہٰذا اب بھی وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو سدھارے۔ کسی شاعر نے کیا یہ خوب کہا، ارے یہ کیسا انسان ہے جو سب کچھ یاد رکھے، ارے یہ کیسا انسان ہے جو سب کچھ یاد رکھے، رزق کھاتے ہوئے رازق کو بھول گئے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو رزق کی اہمیت کرنے والے بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر انٹرنیٹ ایک دو دن کے لیے بند ہو جائے تو آدمی فکر مند اور بے چین ہو جاتا ہے، مگر قرآن کا ایک دن تک بند رہے تو اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ تعجب ہے، اللہ اپنی اتنی ساری مخلوق میں سے مجھے نہیں بھولا۔ میرا تو ایک ہی اللہ ہے، میں اسے بھول جاتی ہوں۔ انسان کو بولنا سیکھنے کے لیے 1 سال لگتا ہے، کون سا لفظ کہاں پڑھنا وہ سیکھنے کے لیے پوری زندگی لگ جاتی ہے۔ کسی کی مدد کرتے ہوئے اسی کی چہرے کی طرف مت دیکھو، اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں غرور کی بیج بو دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انک لعلی خلق عظیم۔ معزز سامعات، آج اس مجلس میں میرا تقریر کا عنوان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ معزز سامعات، انسان دولت سے بہت بڑا مکان تعمیر کر سکتا ہے اور زمین کی وسیع پلاٹ خرید سکتا ہے، مگر وہ چیز جس سے دل کی دنیا خریدی جاتی ہے وہ حسن اخلاق ہے، جس کے معلم اور تکمیل بنا کر بھیجا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے بھیجا گیا ہے تاکہ میں مکارم اخلاق کو مکمل کر دوں۔ اور ترمذی کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن میزان میں تمام نیکیوں سے زیادہ حسن اخلاق ہی ہوگا۔ معزز سامعات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنے پیارے تھے جو دیکھتا تھا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا تھا۔ معزز سامعات، یہ اخلاق ہی کا نتیجہ تھا جس کے بنا پر ان طائف والوں پر غلبہ پا کر بھی عفو و درگزرگی سے کام لیا۔ معزز سامعات، یہ اخلاق ہی کا نتیجہ تھا اس یہودی عورت جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں زہر ملا دیا تھا۔ اس کا علم ہو جانے کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے ساتھ رحم و کرم سے پیش آئے۔ معزز سامعات، فتح مکے کے موقع پر
قریش کے سردار لرزے ہوئے تھے اور پریشانی میں کہتے تھے کہ ہم مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم کیا اور پریشانیاں پہنچائی، پتہ نہیں آج ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوچ کے خلاف معافی کا اعلان کیا۔ معافی کا اعلان سنتے ہی جوک در جوک اسلام لائے۔ معزز سامعات، اسی طرح ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ جو اسلام کے بدترین دشمنوں میں سے تھے، اسلام لانے سے پہلے ایک لڑائی میں پکڑ گئے تھے، انہیں مسجد کے ستونوں سے باندھا گیا تھا۔ انہوں نے 3 دن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی کا درخواست کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کے مشکیں کھول دو کیونکہ یہ آزاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھ کر متاثر ہو کر ثمامہ رضی اللہ عنہ اسلام قبول کر لیے۔ معزز سامعات، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اخلاق نہ دلوں کو جیت لیا ہے اور زیور اسلام سے دشمنان اسلام کو متاثر کیا ہے، تو آج ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم زیور اخلاق سے آراستہ نہ ہو اور بہترین اخلاق سے آراستہ ہو اور دین و دنیا کی کامیابی حاصل کرتے رہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، نہ تیر سے نہ تلوار سے، نہ تیر سے نہ تلوار سے، اے دین پھیلا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے۔ آخر میں دعا کرتی ہوں کہ ہم تمام کو با اخلاق بنائیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا، باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا۔ دل کی گہرائیوں سے سچی سچی جان کر زندگی گزاری جس نے ان کی باتیں مان کر، دل کی گہرائیوں سے سچی سچی جان کر زندگی گزاری جس نے ان کی باتیں مان کر، پھر تو سمجھو اس کا بیڑا پار ہو گیا، باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا، باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا۔ لوٹ گئے ڈھونڈ کر مشرکین مکہ ایک کمزور سا مکڑی کا جالا، لوٹ گئے ڈھونڈ کر مشرکین مکہ ایک کمزور سا مکڑی کا جالا، دشمنوں کی راہ کا دیوار ہو گیا، باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا، باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا۔ جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا، باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا۔ دبلی پتلی دائی حلیمہ کی اونٹنی دکھلانے لگی پھر بجلی سے تیزی، دبلی پتلی دائی حلیمہ کی اونٹنی دکھلانے لگی پھر بجلی سے تیزی، آمینہ کا لال جب سوار ہو گیا، باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا، باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا۔ جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا، باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا۔ میرے سرکار جب تشریف لائے، کلی کلی کھلی اور پھول مسکرائے، میرے سرکار جب تشریف لائے، کلی کلی کھلی اور پھول مسکرائے، سارا سنگسار گلزار ہو گیا، باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا، باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا۔ جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا، باغ جنت کا وہ حقدار ہو گیا۔ جزاک اللہ خیر۔